جی ویلکم اسلام آباد سے ہم آپ کو کر رہے ہیں، اور یہ الیکشن 2024 کی اسپیشل ABN کی ٹرانسمیشن میں اس سے پہلے بھی ہم نے 8 سے 9 بجے کے درمیان مختلف سچویشنز کی اوپر بات چیت کی۔ جو اپڈیٹ ہے اس میں ابھی بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بالکل آگے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور KP کے اندر بھی، اور اس وقت ساری کوششیں جو ہیں وہ حکومت سازی کے اوپر ہو رہی ہیں، جوڑ توڑ پہ ہو رہی ہیں۔ ایک کوشش یہ چل رہی ہے کہ PMLN جو ہے وہ پیپلز پارٹی، MQM، JUI اور دیگر جو PDM کے اندر پہلے جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے کہ دوبارہ سے اتحاد کیا جائے اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی حکومت سازی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت 100 کے قریب ان کے اپنے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور پنجاب میں بھی جو اس وقت تک جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس میں 138 انڈیپینڈنٹ ہیں اور 137 جو ہیں وہ PMLN کے ہیں، 10 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پھر کاف لیگ اور IPP اور یہ جو ہے 8 کاف لیگ کے، اور پھر ایک جو ہے ان لوگوں کے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ابھی بھی کوئی 50 کے قریب ایسے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پہ فارم 45 ان کے پاس مستند شدہ موجود ہیں، جہاں پہ یہ جیت رہے ہیں، اور وہ اب ہائی کورٹس کے اندر ان کی پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہیں بعض کیسز کے اندر، اور منڈے کو ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں سیٹیں واپس مل جائیں گی۔ اور سملرلی اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بہت ساری صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کو مل جائیں گی، تو وہ بھی اپنی تنہا حکومت بھی، اور پھر ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور سیاسی مفاہمت پیدا کرنی ہے تو نون لیگ کے ساتھ تو نہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے بات کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن اس وقت تک مل رہی ہیں۔ دوسری طرف مختلف شہروں کے اندر ابھی بھی تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور ایون جماعت اسلامی بھی، خاص طور پہ ہم اگر کراچی کا حوالہ دیں تو وہاں پر PTI اور جماعت اسلامی کے جو ورکر ہیں وہ ایک اشارہ پہ آلموسٹ اکٹھے بیٹھ کر جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ان کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے، اور پھر MQM اور پیپلز پارٹی کو وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں ہم ذرا کراچی میں ہمارے اپنے بیورو چیف ہیں سومر صاحب، ذرا ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک تو یہ اپڈیٹس کیا ہیں، کن حلقوں کے اوپر زیادہ ان کو تشویش ہے، کنسرن ہے، ان کے پاس کیا، جیسے ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں ہم نے خود دیکھا کہ بڑے سالڈ ایویڈنس جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس ریزلٹس موجود ہیں، لیکن ان کو اس کے باوجود ہرایا گیا۔ تو کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ السلام علیکم سومر صاحب۔ جی وعلیکم السلام خالد صاحب۔ اچھا، آپ ذرا تھوڑا سا پہلے ہمیں یہ بتا دیجیے گا کراچی میں کتنی نشستیں ہیں جن میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تنازع کھڑا ہوا اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جو کارکن سڑکوں پر ہیں، یہ اس میں جماعت اسلامی کن یا کتنے حلقوں میں آگے تھی، یا تحریک انصاف کتنے حلقوں میں آگے تھی، اور ان کے پاس کیا آیا واقعی اتنے سالڈ ایویڈنس ہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور کیا ان کو وہاں سے کوئی RO آفس سے یا سندھ ہائی کورٹ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مزید نشستیں مل سکتی ہیں؟ خالد صاحب، ہمارا جو انتخابی پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ماضی کا، اس میں نہیں لگتا کہ فوری طور پر اس طرح کی جو پٹیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو فارم 45 والے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر کوئی فوری طور پہ کسی ہارنے والے کو ریلیف ملے۔ تو یہ تو ممکن نظر نہیں آ رہا کہ فوری طور پر ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا، تاہم ان کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے کہیں سے جو ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، بقول ان کے کہ وہ فل ایویڈنس ہے ان کے پاس، اور فارم 45 کے تحت جو ہے وہ جیت چکے ہیں، لیکن ان کے نتیجے انجینئر کر کے جو ہے ان کو ہرایا گیا ہے۔ تو اب یہ کتنی انجینئرنگ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے ٹریبیونل کریں گے، عدالتیں کریں گی، لیکن جہاں تک کہ پولیٹیکل صورتحال کی باتیں ہیں تو جماعت اسلامی کا یہ دلیل ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں سینٹرل ڈسٹرکٹ سمیت، سینٹرل ڈسٹرکٹ کیونکہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی زیادہ وہاں پہ اسٹیک رکھتی ہے، اور MQM کا گڑھ بھی ماضی میں رہی ہے، 90 لیاقت آباد، ناظم آباد، یہ سارے علاقے اسی میں ہیں۔ جی 90 ناظم آباد، ناظم آباد، فیڈل بھی ایریا اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں۔ MQM کا گڑھ جسے کہا جاتا تھا۔ جی بالکل، MQM کا گڑھ کہلاتا تھا، اور وہاں پر جماعت اسلامی نے، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے MQM کو ریپلیس کیا تھا، تو اب جو ہے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وہ مختلف قسم کے فارم 45 بھی رکھتے ہیں۔ تاہم جہاں تک بات ہے الزامات کی، تو جماعت اسلامی کے اوپر بھی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की तरफ से कई इल्जामात लगाए जा चुके हैं कि उन्होंने भी कई पोलिंग स्टेशन पर इस तरह की हरकतें की हैं। तो ये इस तरह के इल्जामात हैं, और लेकिन इनका फैसला तो ज़ाहिर अदालतें करेंगी। रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई जो है वो 2-3 हलकों पे ज्यादा फोकस कर रही है। एक खुर्रम शेर जमान का हलका है, उस पर उनका कहना था कि खुर्रम शेर जमान जो है वो वहां से जीत चुके थे। उसके अलावा NA 238 जो है, जहाँ पे हलीम आदिल शेख जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनके लोगों का ये दावा है कि तकरीबन 62,000 से ज्यादा वोट हलीम आदिल शेख जो है वो ले चुके थे, और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन दावों की जो है वो और भी कई हलके हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं वेस्ट जिले की कुछ हलके हैं जहाँ से पीटीआई माजी में जीतती रही है। गुलशन इकबाल से माजी में ईस्ट जिले की नशस्त है, जहाँ से इमरान खान साहब माजी में NA 243 का हलका है, वहां से उनका दावा था कि वो जीते हैं। लेकिन अब ये सारे दावे हैं, और इन दावों में कितनी सदाकत है, क्या है, ये तो जाहिर है ट्रिब्यूनल और अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन इल्जाम तराशी की जा रही है, और आज भी जमात इस्लामी, उसके अलावा तीसरा फरीक जो सिंध में, खासतौर पे कराची शहर में आज उन्होंने मैदान जंग बना के रखा। इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है उसके बाहर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, और नुमाय चौरंगी पर भी उनकी पुलिस से झड़प हुई। वो है तहरीक लबैक पाकिस्तान। उनका भी ये दावा है कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की गई है, और उनके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया, और उनको जो है वो टारगेट किया गया, उनका मैंडेट भी छीना गया है। तो इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन अब असल फैसला वही बात आती है कि अच्छा, एक 2 चीजें इसमें मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने ये देखा है कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने और इधर भी कुछ जगहों के ऊपर अभी हतमी नताइज को रोका गया है कि नोटिफिकेशन उसका हतमी ना हो जब तक कि कोर्ट फैसला नहीं कर रही। और यही इस वक्त मूड हमें नज़र आ रहा है कि मंडे को भी जो हेयरिंग्स रखी गई हैं उसमें शायद हतमी नताइज को रोका जाए कि गजट नोटिफिकेशन ना हो जब तक यहाँ ये फैसला नहीं हो जाता। सिंध में सूरत हाल कुछ थोड़ी मुख्तलिफ है। सिंध में तकरीबन नताइज का ऐलान किया जा चुका है। सिंध में तकरीबन नताइज का ऐलान किया जा चुका है। फॉर्म 47 का यहाँ भी हो गया है, लेकिन वो जो गजट नोटिफिकेशन होता है ना, हतमी जो होता है, जिसके बाद जो है कि फिर आप हलफ के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अभी तो 47 अनाउंस हुआ ना, इसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन होगा जिसके 3 दिन के अंदर फिर आपको अगर पार्टी भी ज्वाइन करनी है बीइंग अ इंडिपेंडेंट मेंबर, उसको मेरा ख्याल अभी रोका है। तो वहां पे जो सूरत नोटिफिकेशन भी, लेकिन सिंध में किसी तरह का ऐसा किसी ने ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अंदेया इसका दिया गया है कि भाई किसी को रोका जाएगा, ना ही अभी तक कोई ऐसी डिस्प्यूटेड सूरत हाल अभी तक नजर आ रही है। लेकिन एहतजाज है, सियासी जमातें हैं, उनका ये जमहूरी हक भी है कि वो अपने मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाज करें, एहतजाज रखें। अच्छा, एहतजाज पे ही आप जरा बताइएगा। चले मैं एहतजाज की तरफ भी आता हूं, लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उनसे भी जरा 1-2 बेसिक चीजें हम पूछ लें, फिर सुमर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूं। रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं? बड़े अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है, ऑलमोस्ट कोई 10-12 साल बाद। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये बताएं कि अब हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका। कराची में एमक्यूएम दोबारा जो है कि अपनी नशिस्तें वापस लेने में कामयाब हुई है, और एमक्यूएम का एक वफ्द इस वक्त लाहौर भी गालबन पहुंच चुका है सिद्दीकी साहब की सरबराही में। तो ज़रा बताएं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपकी जमात सोच रही है, और इत्तेहाद बनने जा रहा है नून लीग के साथ, नहीं बनने जा रहा, या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं? देखिए मेरे भाई, हुकूमत साजी के लिए जो चीज़ें दरकार हैं और जो क्लैरिटी दरकार है, वो अभी इंडिपेंडेंस के हवाले से अभी ठहरी हुई है। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बारे में अभी तय नहीं है कि कितने इंडिपेंडेंट रहेंगे और कितने डिपेंडेंट हो जाएंगे, और फिर वो किस किस के डिपेंडेंट होंगे, ये भी एक सवाल है। तो फिर वहां पर जो बड़ी जमातें हैं उनके अददी जो सूरत हाल है वो सामने आएगी, और अददी सूरत हाल के सामने आने के बाद चीजें वाज़ेह होनी शुरू होंगी। मगर PMLN से हमारी गुफ्तगू इंतखाबात से कबल ही चल रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दावत पर MQM का एक वर्ब डॉक्टर खालिद मकबूल की सरबराही में अभी लाहौर पहुंचा है, और जाहिर है कि अभी हुकूमत साजी के अमल में गुफ्तगू होगी। सभी जमातें एक दूसरे से बात कर रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और बातचीत मुख्तलिफ फार्मूले सामने आ रहे हैं। तो हतमी तौर पर तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर ये कि जाहिर है कि
MQM کا وفد لاہور میں ہے اور ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی دور کے اندر جو ہے کہ وہ اس تجربے سے گزر چکی ہیں۔ آپ کی جماعت بھی گزر چکی ہے، PMLN بھی، پیپلز پارٹی بھی، اور تحریک انصاف جو ہے کہ وہ بھی گزر چکی۔ تو یہ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ لیگلی دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ انہیں ووٹ کیوں ملا اور کس جماعت یا کس ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ملا۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو کیا کہیں یہ سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس بار بار کے ہم تجربوں کو، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ہم جو چوری کرتے ہیں، چھینتے ہیں، جو میثاق جمہوریت کی روح تھی کہ نہیں ہم احترام کریں گے، کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر اچھا ٹھیک ہے ہم تسلیم کریں کہ جی یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، اور باقی اگر سارے مل کے بنا سکتے ہیں بنا لیں، نہیں ملا سکتے تو پھر اچھا ان کو بھی کہیں آئیں بیٹھیں جناب، پھر دیکھتے ہیں آگے راستہ کیا نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا۔ یقیناً آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ MQM اپنا مسلم لیگ نون کے 12 ارکان ایسے ہیں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا واپس نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ان میں سے ایک دو نے اناؤنس کر بھی دیا، ٹیکسلا سے اور بلوچستان سے، 3 لوگوں نے۔ جی، تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اناؤنس کیا بھی ہے۔ اب ان 12 میں سے کتنے واپس آتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور باقی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کی الائنمنٹ نون کی طرف ہوگی، پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے، یا وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی جس کے اوپر وضاحت ضروری ہے۔ ایک آدھ 2 روز میں ایسا ہو جائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ یہ انڈیکیشنز پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پھر PTI کی طرف سے بھی ایسی انڈیکیشنز ملی ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے، جمہوری استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ صورت بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی یا PTI جو ہے کہ یہ کسی نقطے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، تو MQM کے لیے، کیونکہ ان کا نمبر اگر ہم اس وقت 102-3 اگر آزاد ہیں، ان میں سے 10-12 نکال بھی دیں، اگر کہیں دوسری جماعت کے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو اگر 90 کے قریب ان کے ہوں اور 54 پیپلز پارٹی ہو تو نمبر ان کا پورا ہو رہا ہے۔ تو MQM کے پاس ایک آپشن کہ ایک طرف PTI کے بھی اتحادی رہے ہیں ماضی میں، اور پھر جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو آلموسٹ پیپلز پارٹی بھی تھی، تو کیا ادھر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، یا صرف آپ کی الائنمنٹ جو ہے نون لیگ کی طرف ہی ہے، جو الیکشن سے پہلے بات چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھائیں گے؟ بہت ساری ایسی صورتحال ہے جس پر بات ہو سکتی ہے، بہت سارے مفروضے ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے اور اس میں مفروضوں پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں صورتحال ابھی آگے کیا بنتی ہے، کیونکہ ابھی فائنل نمبر کسی کا کچھ ہے نہیں میرے بھائی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کس کس کے ڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ تو ابھی اس بارے میں میرے خیال سے بات کرنا تھوڑا سا قبل از وقت ہو جائے گا۔ ایک چیز آخری آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں 3 جماعتیں، ابھی سومنو صاحب بتا رہے تھے کہ TLP بھی شامل ہوئی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف کے کارکن بھی ہیں۔ اگر اس ایشو کو ہم دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات کو جتنا جلد حل کیا جا سکے ROs کی یا لیگل فورم کے اوپر، ادروائز جو ہے کہ اس قسم کی صورتحال انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے اور غیر یقینی صورتحال کو زیادہ ہوا ملتی ہے۔ بالکل، جو اس حوالے سے احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے، جب تک امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، اور میرے خیال سے جتنی جلدی فیصلے ہوں اتنا بہتر ہے کیسز کا۔ I don't mind that۔ چلیں، بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، MQM کے سینئر رہنما، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی PMLN کے ساتھ ان کی پہلی ترجیح ہے MQM کی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ان کا وفد لاہور پہنچ چکا ہے، اور یہ بات چیت الیکشن سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، لیکن ابھی باقی جو اپرچونٹیز ہیں ان کی طرف جو ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی ہم خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے کہ اگر تحریک انصاف یا دیگر کوئی ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے حکومت سازی کی تو ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ سومر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں؟
جی بالکل جی اچھا سومر صاحب، آپ نے حیدرآباد سے رضوی صاحب کی گفتگو سنی. آپ کو ابھی مسلسل چند دنوں سے آپ بھی ایم کیو ایم کی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی رابطوں میں ہیں. آپ کو کیا سینس مل رہی ہے کہ ان کی بات چیت ترجیح نون لیگ ہی ہے اور ان کے ساتھ آلموسٹ چیزیں ان کی فائنل ہیں، صرف ان کو ابھی کہیں نوک پلک سیدھی کرنی ہے؟ لیکن اگر آگے بڑھ کر کہیں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک دو نقطوں کے اوپر، تو پھر ایم کیو ایم کیا اس کیمپ کو جوائن کر سکتی ہے یا ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہی بیٹھے گی، سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی؟ خالد جمیل صاحب، ملک کے بہتر مفاد میں سب کچھ ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایم کیو ایم کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی رہی ہے، نون لیگ کے خلاف اتحادی رہی ہے. تو ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ایم کیو ایم کچھ بھی کر سکتی ہے. ایم کیو ایم کہیں پر بھی ملک کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ اس طرح کر سکتی ہے، اور اسی نام سے وہ ماضی میں بھی فیصلے کرتی آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری جو جس کی کہتے ہیں کہ سب سے یاری ہے، تو اس کی یاری یقیناً ایم کیو ایم کو بھی اپنے شہر میں لے سکتی ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹنگ بنتی ہے، کیونکہ زرداری کوشش کریں گے آصف علی زرداری کے آزاد امیدوار یا پی ٹی آئی کا جو کیمپ ہے اس کو بھی کسی طرح سے راضی کیا جا سکے کہ میاں صاحب کے اتحاد کے بغیر جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو وہ وزیر اعظم بنائے یا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ایڈاپٹ کرے، تو یقیناً ہو سکتا ہے. سیاست میں کچھ بھی ناممکنات میں نہیں ہے. لیکن اب تک کے جو ایم کیو ایم کی پالیسیز یا ان کا جو علل اعلان اس وقت سندھ میں جو اسٹینڈ لے کے کھڑے تھے، الیکشن سے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کے نام سے ایک اتحاد بنایا جائے، اور ایم کیو ایم نے اس اتحاد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی. لیکن NA 242 کے اوپر میاں شہباز شریف جب انہوں نے نامینیشن جمع کرائے تو ایم کیو ایم نے سخت اسٹینڈ لیا، اور سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے جو ہے اپنی دستبرداری سے انکار کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے معاملات جو ہے وہ تھوڑی سی دوریاں پیدا ہوئی، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ دوریاں نہیں تھیں کہ اس کو کسی اور وے میں لیا جائے. ابھی تک ان دونوں کی قربتیں جو ہے وہ برقرار ہیں. لیکن لیٹ سی دیکھنا پڑے گا کہ یہ آزاد امیدوار یا پی ٹی آئی کا کیمپ جو ہے، جو سپورٹر کیمپ ہے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے ان کو کس طرح اپنے شہر میں لیتے ہیں. کیونکہ آج شام کی جو ہم نے اے بی این پہ ایک بریکنگ کی تھی، اس کے مطابق تو زرداری صاحب نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں. ان کے جو اہم کھلاڑی ہیں، جن میں کچھ سندھ کے صوبائی وزراء بھی ہیں، اور پنجاب میں جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یا مخدوم صاحب ہیں، اسی طرح کی مخدوم احمد محمود ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے لگا دیا ہے کہ سینٹرل پنجاب اور کے پی اور بلوچستان سمیت کئی جہاں پر آزاد امیدوار ہیں یا پی ٹی آئی کیمپ کے آزاد امیدوار ہیں، ان سے کسی بھی طرح سے رابطے کیے جائیں، اور ان کو یہ جو ہے وہ یقین دلایا جائے کہ ان کا جو معاملہ ہے یا ان کے جو نظریات ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بنسبت نون لیگ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ پی ٹی پیپلز پارٹی کا کیمپ جو ہے وہ جوائن کریں. تو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے میں آصف علی زرداری کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ایک سرپرائز سے کم نہیں ہوگا. آصف علی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، بتاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا، اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو پی ڈی ایم والا جو سیٹ اپ گیا تھا، تو اس حوالے سے بھی ان کے رابطے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مرکز میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اور ان کو صوبہ جو ملک کی صدارت ہے اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو امیدوار بنوایا جائے. اور اسی طرح ذرا سوبرو صاحب کچھ اس سلسلے میں میرے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، آپ کا اس پہ پھر میں رائے بھی لوں گا. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک لے کے بعد آتے ہیں تو پھر اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. الیکشن مکمل ہو چکے، آلموسٹ نتائج بھی حتمی طور کے اوپر سامنے آ چکے ہیں. تمام پارٹی پوزیشنز واضح ہیں. مرکز میں صوبوں کے اندر کے پی اور سندھ بڑا واضح ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی، کے پی کے اندر پی ٹی آئی. پنجاب اور مرکز ابھی بہت سی چیزیں اف اینڈ بٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پنجاب کے اندر 138 انڈیپینڈنٹ، 137 جو ہیں وہ پی ایم ایل این، 10 پاکستان پیپلز پارٹی، 8
काफ लीग और इसके साथ साथ जो मरकज़ में सिचुएशन है वो इंडिपेंडेंट जो हैं कि वो 104-5 हो चुके हैं। नून लीग 73, पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, कायद आज़म PMLQ 3, JUI 3, IPP 2, BNP 1, PMLZ 1 और MWM 1। ये सिचुएशन है। सोमर साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल हमीद सोमर साहब हमारे कराची के ब्यूरो चीफ हैं। और सोमर साहब, एक चीज़ ये भी कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं, जो पहली मीटिंग हुई थी जरदारी साहब की और PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, कि उसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे आपने कहा कि सदारत का मनसब भी उनकी नज़र में है, तो कुछ ऐसी इतलात हैं कि ये कहा गया जी कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपके होंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब, चेयरमैन सेनेट और सदर जो है वो पीपल्स पार्टी के होंगे। तो इस पे शायद जरदारी साहब को ये कहा गया कि चेयरमैन सेनेट के लिए तो इसहाक डार साहब के साथ पहले ही कमिटमेंट की जा चुकी है, तो वो तो शायद नहीं हो सकेगा। और चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी काफ़ी हैरत का इजहार किया गया मुस्लिम लीग की जानिब से, लेकिन उनको ये बावर कराया गया कि अगर परवेज़ इलाही साहब, या एक ज़माने में याद होगा मंजूर भट्टू साहब भी चंद नशिस्तों के ऊपर चीफ मिनिस्टर बन गए थे, जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि जब बिल्कुल आपका नेक टू नेक पोजीशन हो और सिर्फ एक फरीक जो 8-10 सीटों पर जिधर जाएगा वो हुकूमत बना सकता है, तो बड़ी उसकी अहमियत हो जाती है। तो ये इसके बाद जो है कि फिर ये हुआ कि अच्छा अब जो है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के साथ भी मुलाकात या उनके साथ मामला तय होने चाहिए, जो रायवन के अंदर मुलाकात तय हुई। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रही है कि हमें डायरेक्टली इंडिपेंडेंट को जो है कि वो अप्रोच करना चाहिए, और अगर हम इतने इंडिपेंडेंट तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ना पड़े, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। ये सिनेरियो भी इस वक्त है। तो इस सिनेरियो के तनाजुर में जो आप वो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे थे वो भी बताइएगा, और इस सिनेरियो के ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा। जी खालिद साहब, मेरे ख्याल में कि नून लीग ये रिस्क कभी नहीं लेगी आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, और ना ही जो PTI कैंप के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मेरे ख्याल में किसी भी तरह से नून लीग की को जो है अपनी चॉइस बनाएंगे, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। और नून लीग के लिए भी ये रिस्की होगा कि इमरान खान के कैंप के लोग अगर उनकी सपोर्ट वो करेंगे, तो मुझे थोड़ा मुमकिनात में से नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की किसी तरह हिमायत करे, लेकिन अब तक जो सियासी तारीख बताती है उससे यही लग रहा है कि ये PDM के जो पुराने इतिहास हैं, जो गवर्नमेंट गई है उसी किस्म सेटअप आएगा। ताहम जो मसला होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर नून लीग का बनाते हैं तो एक मतलब फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ही बनेगा, और सदारत के लिए मसला होगा क्योंकि दो उम्मीदवार बड़े तगड़े नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन फजल रहमान साहब को जो सियासी जो हमें अभी तक समझ आ रहा है कि उनको राजी किया जा सकता है, अगर उनको बलूचिस्तान में अगर उनका वजीर आला उनको दिया जाए तो हो सकता है JUI जो है वो किसी तरह से जो है वो मरकज में इनकी हिमायत करे और शायद 2 से 3 वजारतें भी उनको दी जाए। तो एक फार्मूला तो ये भी है, तो इस पे वो राजी हो सकते हैं। लेकिन अब सदारती उम्मीदवार के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आखिरी हद तक अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनका नहीं होता तो कोशिश ये की जाएगी कि वजीर खारजा और सदर ममलिकत जो है वो उनके हो और कौमी असेंबली का स्पीकर उनका हो, सेनेट पर वो कंप्रोमाइज कर लेंगे। इस तरह के जो पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं वो इस फार्मूले पर भी काम कर रहे हैं। ताहम पहली कोशिश आसिफ अली जरदारी की यही है कि किसी न किसी तरह से जितने आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं, 7 उम्मीदवारों की मेरे पास इतलात है, जबकि 5-6 और भी है जिनसे उनके लोगों के रवाबित से इस वक्त हो रहे हैं, और हो सकता है 7 तो पक्के जो ज्वाइन करने वाले हैं आने वाले तकरीबन 24 से 36 घंटों के अंदर पीपल्स पार्टी को, उनसे उनके मामला फाइनल हो गए, जिसमें एक KP का आज़ाद उम्मीदवार है, एक का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से, जबकि 5 जो है वो पंजाब से हैं। चले, बहुत शुक्रिया हमीद सोमर साहब। जी चले कंप्लीट कर लीजिए। जी कंप्लीट कर लीजिए आप जुमला अपना, जो 7 उम्मीदवार। ये कह रहा हूँ कि 7 तो ये पक्के हैं जो हमारी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी से उनके मामला तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। तो मजीद 5 का हमें बताया गया है, और इस तरह से जो साबिक सूबाई वज़रा उनको भी ये टास्क किया गया है, माहिराना जो उनकी सलाहियतें हैं
वो کہ इमरान وہ खान کر لیں दौर اس के میں. बाद چلیں آپ کی آڈیو بھی بریک ہو رہی ہے. بہت شکریہ عبدالحمید سومرو کراچی کے ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم لاہور چلتے ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں پہنچا ہے. مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ اس وفد میں شامل ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پہنچ چکے ہیں اور ملاقات جو میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے وہ شاید کل طے ہے. عمر دراز گوندل صاحب ہمارے بیورو چیف لاہور کے، ان سے یہ ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں کہ لاہور کے اندر ابھی ساری سیاسی جو ہے وہ اجتماع ہو رہا ہے اور ساری جوڑ توڑ جو ہے وہ لاہور کے اندر اس وقت بیٹھ کے ہو رہی ہے. جی عمر دراز گوندل صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. جناب علی، کیا لاہور میں کی سیاسی اکھاڑا تے کہڑے کہڑے پہلوان کنوں جناب گرا رہے تھے، کنوں جناب سر چکن گئے؟ سر گھوڑے لاہور میں دوڑ رہے ہیں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ رات ملاقات ہو گئی تھی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی، پھر آج فون ہو گیا ادھر مولانا صاحب کو، پھر کل ہی ایم کیو ایم والوں سے رابطہ ہوا تھا تو شہباز شریف نے کل ان کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ آپ لاہور تشریف لے آئیں تو لاہور ملاقات کر لیتے ہیں. تو اب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ان کا 4 رکنی وفد ہے وہ پہنچ گیا ہے. پہلے اطلاع یہ تھی کہ ملاقات آج ہوگی، لیکن وہ ملاقات آج ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہو رہی، وہ ملاقات کل ہوگی اور یہ شہباز شریف کے گھر کے اوپر یعنی ماڈل ٹاؤن کے اندر ملاقات ہوگی. اور خالد مقبول صدیقی جو ہے کل اپنے مطالبات رکھیں گے یا جو بھی آپس میں بارگیننگ ہوتی ہے. حالانکہ ایم کیو ایم نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ حکومت سازی میں مدد کریں گے، لیکن اب اس ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے تو نون لیگ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کے پاس دیگر اتحادی بھی ہیں تاکہ اس کی جو ذرا بارگیننگ پوزیشن ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو ملاقات نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی. جو ہماری اطلاعات ہیں کل جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کوئی اس طرح کی ابھی چیز طے نہیں ہوئی. ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ ابھی صوبائی سطح پہ کل بات ہوئی کہ آپ میں پنجاب میں سپورٹ ہم سے لے لیں. پیپلز پارٹی نے کہا آپ ہمیں بلوچستان میں سپورٹ کر دیں، ہم وہاں پہ حکومت بناتے ہیں. پھر یہ طے ہوا زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات تھی کہ ہم آپس میں کوئی فارمولہ طے کرتے ہیں کہ کس فارمولے کے تحت چل رہا ہے. ابھی وزیر اعظم کی ڈیمانڈ ادھر سے یا ادھر سے وہ نہیں ہوئی اور کہا گیا جب یہ فارمولہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر ہم وزارت عظمیٰ والے معاملات کی طرف چلے جائیں گے. اچھا، یہ اطلاعات آ رہی تھی بعض کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر شاید کوئی پریزیڈنٹ اور چیئرمین سینٹ اور چیف منسٹر کی بات کی گئی کہ ہم نے پہلے بھی سپورٹ کیا تو اب آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم بننا چاہیں گے تو پھر چیف منسٹر آپ کا ہوگا. تو ابھی تک آپ کا خیال ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں؟ ایسی کوئی بات ابتدائی طور پہ نہ چیئرمین سینٹ سے متعلق جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی فی الحال وہ کوئی فارمولہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا فارمولہ ہے جس میں انہیں کہا گیا کہ پنجاب میں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ظاہر ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن آپ بلوچستان میں ہمیں سپورٹ کر دیں. پر باقی سپورٹ کی حد تک چونکہ مسلم لیگ نون اعلان بھی کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی بھی سگنل دے رہی ہے اور اس میں 2 آپشنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی دونوں طرف اس وقت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے طور پہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی رابطہ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے جو نمبرز ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اور بہتر پوزیشن میں آئیں. اب بہت ساری باتیں ہیں جس میں منظور وسان صاحب کی گفتگو ہے اور ایون بیرسٹر علی ظفر جو تھے وہ بھی ایک کسی جگہ بیٹھ کے کچھ ایسی بات کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا ووٹ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دے دیں، لیکن ظاہر ہے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت نواز شریف یا نون لیگ کا راستہ روکنا ہے وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آزاد امیدواروں والا فیصلہ نہیں ہوتا مسلم لیگ نون بھی گھوڑے دوڑا رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے بھی کچھ آزاد امیدواروں سے رابطے قائم کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار کتنے شامل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد امیدوار ایک تو وہ ہے جو تحریک انصاف کے نہیں ہے، یعنی آزاد حیثیت میں پنجاب اسمبلی میں جیتے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں جیتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ایکٹیو ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میدان چھوڑ دیا ہے. انہوں نے آج جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے اور علی امین گنڈا پور جن کو آج ذمہ داری دی تھی کور کمیٹی نے، انہوں نے وہ کے پی کا میاں اسلم اقبال کو پنجاب کی ذمہ داری بھی دی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ذرا رابطہ پنجاب کریں. کے اندر ہے، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے اندر ہے، تو چونکہ خیبر پختونخوا میں انہیں جماعت اسلامی کی سپورٹ درکار ہے ریزرو سیٹوں کے لیے کیونکہ وہاں پہ مجلس وحدت المسلمین نہیں ہے. تو انہوں نے آج امیر العظیم صاحب کو فون کیا ہے اور میری جماعت اسلامی کے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے تصدیق کی، ان کا جی بالکل رابطہ ہوا ہے. ایک رابطہ یہاں ہوا ہے اور ایک خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے جہاں پہ بیرسٹر سیف نے بہر اللہ صاحب جو ہے وہاں پہ ان کو
کال کی تھی. اچھا وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی رابطے جاری رکھنے کا, اعتماد سازی کا اور سیاسی منظرنامے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, لیکن بیہائنڈ دا سینز یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ طے ہوتا ہے تو ہم اپنی مخصوص نشستیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سیکیور کر لیں. اور آج سراج الحق صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں, پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کیا امکان ہے آپ پلیٹ فارم دیں گے, تو ان کا دیکھیں یہ فیصلے سیاسی ایک طرفہ تو نہیں ہوتے نا, کوئی رابطہ کرے کوئی بات چیت ہو تو پھر ہی ہو سکتا ہے. تو اب ان سے رابطہ ہو گیا ہے, تو سب چیزیں لاہور میں ہیں. اس کی وجہ یہ اچھا عمر, ایک اور آپشن پہ بھی بات ہو رہی ہے, وہی ہم بریک لیتے ہیں. اور میں کیونکہ آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے علی ظفر کا تذکرہ کیا, بیرسٹر گوہر نے کچھ پریس کانفرنس کی ہے, کچھ انڈیکیشن انہوں نے دی ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے اندر سے ہمیں یہ انڈیکیشنز دی گئی ہیں کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور پھر اسمبلی کے اندر آگے بڑھیں. اس کے اوپر آپ کو کتنے امکانات یا وہاں پہ ویوز نظر آ رہی ہیں لاہور کے اندر کہ اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اس کے اوپر آپ سے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمر دراز گوندل بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں ان کو پنجاب اور مرکز کے سیاسی منظرنامے پہ کہ سیاسی اتحاد کون کون سے آپشن موجود ہیں جو ہو سکتے ہیں. گوندل صاحب, بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ گیا تھا, ایک آپشن کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی مل سکتے ہیں ایک دوسرے کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اور کوئی آزاد ارکان کی خرید و فروخت کیے بغیر. اس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا سر, یہ چونکہ اشارہ بھی آیا اور منظور وسان اور جس طرح علی ظفر صاحب کی بات کر رہے تھے, سیاست میں ممکن تو کچھ بھی ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے کچھ بھی حتمی کہنا مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ذرا بیک فٹ کے اوپر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف شاید کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کھیل رہی ہے. وہ اس کا کوئی جیسچر دینا چاہتی ہے یا ان کو اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نون کس پوزیشن کے اندر ہے. گوندل صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیں, سینیٹر عفنان صاحب نے ہمیں ذرا جوائن کیا, میں ذرا ان کا نون لیگ کا ایک پرسپیکٹو لے لوں, ہمارے ساتھ رہیں پھر اسی آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم عفان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ رزلٹ آگے جوڑ توڑ ہو رہی ہے, ایم کیو ایم لاہور پہنچ چکی ہے, تو کیا ایکسپیکٹ اور کیا توقعات اور کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور ہمارے پاس میجورٹی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ ہم اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں گے. بلوچستان میں انشاءاللہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہوں گے اور وفاق میں بھی ہم ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ پولیٹیکل منوورنگ ہوگی اور کچھ ابھی اب کافی ساری شروع بھی ہو چکی ہے. تو یہ ہے سلسلہ. پنجاب میں 137 ابھی تک آپ کا نمبر ہے, کچھ آزاد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ملیں گے تو نمبر آگے جائے گا. تو کتنا توقع کر رہے ہیں کہ آزاد آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ اتحاد وہاں بھی شاید کرنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے پاس 144 ہے جو میری کیلکولیشن ہے, اس میں ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 149 کے اوپر بنتی ہے سمپل میجورٹی. جی ہاں, اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ جماعت ایز اے پارٹی نہیں ہے, تو جو ریزرو سیٹیں ہوں گی اس کا تناسب میں جو بڑی پارٹی ہے اس کو زیادہ سیٹیں ملیں گی. تو ایک وہ وہاں پہ تھوڑا سا کور ہو جائے گا گیپ جو 4-5 سیٹوں کا, اور باقی یہ کہ 25 کے قریب ایسے نان پی ٹی آئی ایم پی ایز ہیں جو پی ٹی آئی سے مقابلہ کر کے جیت کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ ان میں سے 4-5 ہم لے لیں گے اور گورنمنٹ بن جائے گی. جہاں تک بات ہے بلوچستان کی کولیشن کی, تو وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس 9 سیٹیں ہیں اور تقریباً 26 سیٹوں پہ سمپل میجورٹی ہے, تو ہمیں پھر موسٹ پرابلی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ وہاں پہ بڑی واضح نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کی پوزیشن بہتر ہے. اچھا کچھ ایسی, ابھی میں عمر دراز گوندل سے بات کر رہا تھا, بیورو چیف ہے ہمارے لاہور کے, کہ کچھ ایسی انڈیکیشنز پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی ملی ہیں کہ یہ دونوں بھی مرکز میں آپس میں مل سکتے ہیں حکومت سازی کے لیے. علی ظفر نے بھی کہا کہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو اگر ایسی کوئی صورت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یا یہ ہوتا ہے تو پھر پی ایم ایل این کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ڈیسیجن کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ آنا ہے یا
پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ جانا ہے یہ تو ان کا ڈیسیجن ہے. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وی آر سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور ہم آنے والے دنوں میں بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ بھی ہمارے طرف آ رہے ہیں, بلکہ بہت ساروں نے اعلان کرنے شروع بھی کر دیے. تو ابھی کچھ دن ہے, ابھی دیکھیں کیسے جو ہے وہ معاملہ آگے جاتا ہے اور پھر کون حکومت بناتا ہے. لیکن ظاہر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو بالکل قطعی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور جو پہلو ہے ساری صورتحال کا, یہ لیگلی انڈیپینڈنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بالکل درست بجا فرما رہے ہیں. لیکن اگر اس کو پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو یہ تحریک انصاف کے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام کسی کو نہیں پتہ, لیکن وہ تحریک انصاف یا ان کے لیڈر عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور لوگوں نے ان کو ان کا مینڈیٹ دیا ہے. اور جو میثاق جمہوریت کی جو سپرٹ تھی اس کے تحت جو ہے کہ میاں صاحب اس کے سیکریٹری, عمران خان خود بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ دو بڑے پلیئر تھے جن کی انیشیٹو تھے اور پھر باقی اس میں شامل ہوئے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سیاسی تلخیوں کو, نون لیگ بھی بھگت چکی ہے کہ ان کا تختہ الٹا گیا, جمہوری حکومت ختم کی گئی, پھر ان کو توڑا بھی گیا, ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا جب سینٹ کا الیکشن تھا, ان کا انتخابی نشان لیا گیا, پیپلز پارٹی بھی ان تمام مراحل سے گزر چکی ہے. تو ان ایک تلخ روایت کو پیچھے چھوڑ کر اگر آگے بڑھا جائے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اور پھر راستہ نکالا جائے, تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر آج پھر توڑے گئے تو پھر دوبارہ تلخیاں شاید سڑکوں کے اوپر بھی, ایوان کے اندر بھی موجود ہوں گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے سیگنیٹری نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. یہ بولتے تھے کہ یہ چارٹر آف ڈکیتی ہے. اچھا نہیں, وہ جب لندن میں یہ میٹنگ ہوئی تھی, سائن ہوا تھا, تو فوٹوگراف ابھی بھی گروپ فوٹو ہے تو اس میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ میری گزارش آپ سن لیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نہیں تھے ادھر, ٹھیک ہے, اور وہ سگنیٹری نہیں ہے اس کے, اور وہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے چارٹر آف ڈکیتی, چارٹر آف ڈکیتی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ انہوں نے جو زیادہ تر آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے لوگ ہیں, وہ زیادہ تر ان کے لوگ وہ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے ان کے توڑ کے ان کی پارٹی میں جمع کیے گئے. جیسے مثال کے طور پہ عمر ایوب صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ ہماری پارٹی سے اتر گئے تھے. تو یہ جو ہے یہ اگر 2000 جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسپرٹ, وہ اسپرٹ کے تحت ہم نے 2013 سے 18 پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نہیں چھیڑا. اگر وہاں پہ ہم ختم کر سکتے تھے ان کی حکومت, یہ سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا 2018 کے بعد وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز بالخصوص وہ جو ہماری پارٹیوں سے اور باقی پارٹیوں سے گئے ہوئے ہیں, وہ تو بالکل ہی فیئر گیم ہے, کیونکہ یہ انہوں نے اسی طرح یہ وکٹیں اڑاتے تھے نا, یہ کہتے تھے ہم نے وکٹ اڑا دی ہے. دیکھیں ان کی پوری تو آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی بھی تو نکل گئی نا اس میں سے. اب وہ بھی جو کچھ ہوا پچھلے 16-22 مہینوں میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ہم یہ کہنا ہو کہ یہ سائیکل چلتا رہے گا تلخیوں کا, کیا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم؟ وہ اس کا سائیکل توڑنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا دوبارہ نا یہ کام کریں, ہم بھی پھر نہیں کریں گے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو سگنیٹری بنے اس کے اوپر, اور اس پھر جو اس پہ جو عمل درآمد کریں جو بات, جیسے ہم نے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنی ماضی کی غلطیاں مان کے اس کو سائن کیا تھا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میثاق جس کے اوپر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو سائن کریں. اس کے بعد ان کے منشور میں ایک نقطہ موجود ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, اور سب سے پہلا نقطہ ہے یہ ان کا. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو وہ 9 مئی کے حساب سے کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ آپ ان سے پوچھیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی بات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کیا جب ہم اپوزیشن میں تھے. پھر جب ہم گورنمنٹ میں آئے تب ہم نے دوبارہ آفر کی, انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا. تو اب ایسے لوگوں کو جو بار بار چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف اکانومی کو ریجیکٹ کرتے رہے ہوں, آج ان کے مفاد میں آ گئی ہیں چیزیں تو وہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ہیں. تو بھائی آپ سگنیٹری ہونا چاہیے نا آپ کو ان کا, اور آپ خود بھی آنر کرتے, آپ دوسرے لوگوں کے ایم این اے ایم پی اے نہ توڑتے. اس وقت آپ کہتے تھے ہم نے وکٹیں اڑا دی ہیں, تو اب آپ کے اپنے اوپر آنے لگی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو. چلو بہت شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نہیں, ان کی جماعت ابھی آزاد جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا جو ہے کہ وہ قانونی آئینی طور کے اوپر درست ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ان کی جماعت کے ساتھ ہوگا وہ بھی ہوگا. تو عمر گوندر صاحب, ہم بات کر رہے تھے, گوندر صاحب ہے نا, میرا خیال کال ڈراپ ہو گیا ان کی.
تو اس وقت جو آپ کے ساتھ ہم لیٹسٹ بھی کچھ سچویشن شروع کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر رزلٹ مکمل ہو چکے ہیں. 138 انڈیپینڈنٹ ہیں اور پی ایم ایل این کے 137 ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کے 8, آئی پی پی کا 1 اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ جو ہے اجاز الحق صاحب کی پارٹی ان کا 1 اور تحریک لبیک پاکستان ان کی پہلی بار جو ہے کہ 1 ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں. سندھ اسمبلی میں بھی اسی طرح سے نتائج جو ہے کہ آ چکے ہیں. 1 پی ایس 18 کا جو ود ہیلڈ کیا گیا اس کے غالباً 2 پولنگ اسٹیشن جہاں پہ کچھ ساز و سامان انتخابی جو ہے کہ وہ اٹھا کے بھاگ گئے تھے کچھ لوگ, تو وہاں پہ 15 فروری کو ان 2 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دوبارہ انتخابات کا فیصلہ کیا گیا. اس سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت 84 نشستوں کے ساتھ پہلی پوزیشن, ایم کیو 28 کے ساتھ دوسری, پاکستان تحریک انصاف یا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 13 اور جی ڈی اے 2 جماعت اسلامی نے 1 نشست وہاں پہ حاصل کی. خیبر پختونخوا کے بھی نتائج مکمل ہو چکے ہیں جہاں پہ اس وقت جو 2 حلقے ہیں وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوگا. وہاں پہ امیدوار جو ہے کہ وہ انتقال کر گئے تھے, پی کے 22, پی کے 91 اور جو 1 حلقہ ہے پی کے 90 اس کو ود ہیلڈ کیا گیا اور وہاں پر نتائج اس کے روکے گئے ہیں. ابھی تک جو نتائج ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے بڑی 3/4 جو ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک تو کے پی کے اندر کسی بھی جماعت کو مسلسل تیسری بار جو ہے کامیابی ملی ہے اور ہر بار پچھلی بار سے زیادہ ان کو ووٹ اور زیادہ نشستیں ملی ہیں اور ابھی بھی 90 نشستیں ان کو مل چکی ہیں. جے یو آئی 7, نون لیگ 5, پیپلز پارٹی 4, جماعت اسلامی 3 اور پی ٹی آئی پی جو پرویز خٹک صاحب نے بنائی تھی اس کے 2 اور اے این پی کا 1. تو یہ صورتحال ہے. اس وقت تک حکومت سازی کے لیے کوششیں چل رہی ہیں, گروپ بن رہے ہیں, جوڑ توڑ چل رہی ہے اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر مزید صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ کس طرف جو ہے کہ انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں, اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہیں, کس کا کس سے اتحاد ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.